ہم کس کے آگے شفاعت کر سکتے ہیں؟ مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کس سے یا کس کے حضور شفاعت کر سکتے ہیں، یا ہماری شفاعت کون کرے گا۔ تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سیکھتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو شفاعت کے لغوی معنی ہے گناہوں کی معافی کی سفارش۔ بائبل مقدس میں یہ لفظ کم و بیش 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعض لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مختلف ذرائع کے آگے شفاعت کرتے ہیں۔ اگر ان کو درست شفاعت کا پتہ ہوتا تو آج لوگ یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دوستو بائبل مقدس پرانے عہد نامے کے اندر خدا کے نبی لوگوں کی شفاعت کرتے نظر آتے ہیں، جیسے خروج 8:8 میں فرعون موسیٰ اور ہارون سے کہتا ہے کہ خدا کے آگے میری شفاعت کرو۔ اس کے علاوہ بھی فرعون دیگر آفتوں کے بدلے ان سے اپنے لیے شفاعت کرنے کو کہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ یسایہ، یرمیہ اور پولس رسول اپنی تصانیف میں شفاعت کے متعلق بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یوں تو ان کی تصانیف میں شفاعت کرنے والی ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع خطا کاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ایک سوال نظر آتا ہے کہ اگر آدمی خدا کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا، اور نئے عہد نامہ کے اندر ملتا ہے کہ یسوع ہی ہے جو باپ کے آگے ہمارے گناہوں کی شفاعت کرتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی اس دنیا میں موجود ہے جو ہمارے گناہوں کی شفاعت کر سکے؟ یسایہ 59 باب اور 16ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اس لیے اس کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ دوستو اگر کوئی انسان اس لائق ہوتا کہ وہ خدا کے آگے ہماری شفاعت کر سکتا تو خداوند یسوع المسیح کے آنے اور جان قربان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوستو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ نہ کوئی نبی اور نہ کوئی مقدسین میں سے اس قابل ہوا کہ خدا کے آگے کھڑا ہو سکے سوائے خداوند یسوع المسیح کی ذات کے، جو اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی خطاؤں کی شفاعت کرے۔ آئیے چند حوالہ جات دیکھتے ہیں جن سے یہ سیکھا جا سکے کہ شفاعت کون کرتا ہے اور ہمیں کس کے حضور شفاعت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پہلا حوالہ، روح القدس ہماری شفاعت میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ رومیو 8:26۔ دوستو ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں، یسوع ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کے دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ رومیو 8:34۔ تیسرا حوالہ، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ پیارے دوستو، روح ہی ہے جو ہمارے ساتھ مل کر شفاعت کرتا ہے، اور یسوع ہی ہے جو باپ کے داہنے ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے۔ آج کل کچھ لوگ اپنی فرقہ پرستی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ ایسے ذرائع سے شفاعت کرنا پسند کرتے ہیں یا ان کو شفاعت کے لیے کہتے ہیں جن کے متعلق کلام مقدس میں کوئی حوالہ شفاعت کے تعلق سے موجود نہیں۔ شفاعت کرنے والی صرف ایک واحد ہستی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعتی کبھی بھی مسیح کے صحیح پیروکار نہیں ہو سکتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ God bless you all.